آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگو، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور مضبوط ترین کڑا تقوی کی بات ہے، اور بہترین مذہب حضرت ابراہیم کا مذہب ہے، اور بہترین سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سب سے بلند بات ذکر الہی ہے، اور بہترین قصہ یہ قرآن ہے، اور بہترین امور وہ ہیں جن کو پختہ ارادے سے کیا جائے، اور بدترین امور بدعت ہیں، اور بہترین ہدایت انبیاء کی ہدایت ہے، اور سب سے افضل موت شہادت کی موت ہے، اور ہدایت کے بعد سب سے بڑا اندھا پن ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور بہترین اعمال وہ ہیں جو نفع مند ہوں، اور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے، اور سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا ہونا ہے، آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھنا آئیں۔ پھر فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اور جو تھوڑا اور کفایت کرنے والا ہو وہ زیادہ اور غافل کر دینے والے سے بہتر ہے، اور سب سے بری معذرت وہ ہے جو موت کے وقت کی جائے، اور سب سے بری شرمندگی قیامت کے روز ہوگی۔ اور کچھ لوگ نماز جمعہ کے لیے بہت دیر سے آتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چھوڑ چھوڑ کر ذکر الہی کرتے ہیں، اور سب سے عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی زبان ہے، اور بہترین دولت مندی تو دل کا دولت مند ہونا ہے۔ یعنی کہ چھوڑ چھوڑ کے نماز ادا کرنے اور چھیڑ سے آنے والوں کو بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا، انہوں نے کہا بہت بری بات ہے یہ۔ فرمایا کہ عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی زبان ہے، اور بہترین دولت مندی تو دل کا دولت مند ہونا ہے، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور دانائی کا کمال اللہ کا خوف ہے، اور بہترین بات وہ ہے جو دلوں میں یقین کو جاگزین کرے، اور شک کرنا کفر کا حصہ ہے، اور نوح کرنا جاہلیت کا عمل ہے، اور خیانت جہنم کی آگ ہے، اور برا شعر ابلیس کی جانب سے ہے، اور شراب گناہ کی جامع ہے، اور عورتیں شیطان کے جال ہیں، اور جوانی جنون کا ایک حصہ ہے، اور سب سے بری کمائی سود کی کمائی ہے، اور سب سے برا کھانا یتیم کا مال کھانا ہے، اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت ہو۔ اور تم میں سے ہر ایک آدمی 4 ہاتھ جگہ کی طرف جانے والا ہے، یعنی آخر میں مرنا ہی ہے، قبر میں جانا ہے، اور معاملہ آخرت پر موقوف ہے، اور کام کا دار و مدار انجام پر موقوف ہے، اور سب سے برے راوی جھوٹے راوی ہیں، اور جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہے، اور مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور مومن سے جنگ کرنا کفر ہے، اور مومن کی غیبت کرنا اللہ کی معصیت ہے، اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی طرح ہے، اور جو اللہ کے مقابل پر قسم کھائے گا وہ اس کی تکذیب کرے گا، اور جو اس سے مغفرت طلب کرے گا وہ اسے بخش دے گا، اور جو اپنے بھائی کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، اور جو غصے کو پی جائے گا اللہ اسے اجر دے گا، اور جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا، اور جو شہرت پسند ہوگا اللہ اسے شہرت دے گا، اور جو صبر کرے گا اللہ اسے دگنا دے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دے گا۔ آگے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے، اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے، اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی، پھر فرمایا میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔